للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے لیے یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ نوجوانوں کے سامنے کچھ اپنے تاثرات کے اظہار کا موقع مل رہا ہے۔ قرآن حکیم نے کہا ہے وَمَا جَعَلْنَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا ہے هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ پہلی آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ زمین پر جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے وہ زمین کے لیے باعث زینت ہے۔ برف آلود چوٹیاں ہوں، کہ بہتے ہوئے دریا ہوں، کہ سبزہ زار ہو، کہ گاتی ہوئی بلبلیں ہوں، کہ مہکتی ہوئی پھول۔ اس آیت کے اندر افادی پہلو نہیں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے جو کچھ زمین پیدا کیا وہ تمہارے لیے خوراک کا سامان ہے، تمہارے جانوروں کے لیے چارہ ہے۔ اس میں جمالیاتی پہلو کا ذکر ہوا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ زمین کی خوبصورتی کا باعث ہے۔ زمین کو ان کے ذریعے حسین بنایا گیا ہے۔ اور آیت کا دوسرا کلاس جو ہے وہ یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم یہ دیکھیں، تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں عمل کے لحاظ سے سب سے بہتر کون۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ زمین کو خوشتر خوبصورت بنایا اور اس خوبصورت مکان کے اندر زمین میں انسان کو بسایا۔ تو کب چاہے گا وہ کہ مکان تو خوبصورت ہو لیکن مکین خوبصورت نہ ہو۔ مکان کی خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ رہنے والا بھی کے اندر بھی خوبصورتی ہو، اور حقیقی خوبصورتی جو ہے وہ حسن عمل میں ہے، حسن کردار میں ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں زندگی کی ضیا باری، زندگی کی خوبصورتی حاصل کرتا ہے کون ہے، اور وہ خوبصورتی وہ حسن عمل و کردار سے ہے۔ عمل و کردار و اخلاق کا ایک تصور تو بہت محدود ہے، بھئی سچ بولو جھوٹ نہ بولو، کسی کو ستاؤ نہیں۔ ایک تصور اس کا آفاقی ہے۔ قرآن جس اخلاق کا تذکرہ کرتا ہے وہ آفاقی یونیورسل ہے، وہ محدود تصور نہیں ہے۔ آفاقی تصور، اور اخلاقی آفاق کا تقاضا یہ ہے کہ سارے ہی انسانوں کے لیے ہم بھلائی سوچیں، آنے والی نسلوں کے لیے بھی سوچیں بھلائی۔ ہماری نگاہ محدود نہ ہو،
صرف ایک خطے کے تک نہ ہو، سارا عالم ہماری نگاہ میں ہو، اور صرف ابن الوقت بن کر نہ رہیں، صرف اپنے زمانے کو نہ دیکھیں، بلکہ مستقبل بھی ہمارے سامنے ہو، آنے والی نسلیں بھی ہمارے سامنے ہو، یہ آفاقی تصور ہے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی اس میں دکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خیر ثوابا و خیر عقبا، بہت ہی غیر معمولی انقلابی آیت ہے۔ فرمایا جا رہا ہوا وہ خدا بہترین اجر و ثواب بدلہ ہے، اور وہی بہترین انجام ہے۔ ہمارے انجام کو فردوس سے، جنت سے تعبیر کرنے میں بات پوری نہ ہوتی، حق ادا نہ ہوتا۔ ہمارے اجر ثواب میں حور و غلمان، انار اور انگور کے ذکر سے کافی نہیں تھا۔ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر، خدا سے بڑھ کر اجر کون ہو سکتا ہے جس کے حصے میں خدا ہے، اور انجام اس سے بہتر بے خوشتر انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے انجام کو تعبیر کیا اپنی ذات سے، ہمارے اجر ثواب کو تعبیر کیا اپنی ذات سے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کیا قدر و منزلت اس نے عطا کی ہے، جس کا عام آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ لوگ تلاوت کرتے ہیں، آیت گزر جاتے ہیں۔ یہ تو آیت ایسی ہے کہ ہفتہ بھر آدمی سرشار رہے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی الارض، انتم شہداء اللہ فی العرب نہیں کہا، پھر قوم نہیں کہا کہ تم اے مسلمانوں میرے پیرو زمین میں شہداء اللہ، خدا کی گواہ، زمین میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے، پوری زمین میں، کسی خطے کے لیے نہیں۔